السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے انسان اور گناہ. گناہوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال انسان ہے تو لازم ہے کہ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ اور کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہے. یعنی فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے، لیکن انسان ہے تو اس کے ساتھ غلطیاں ہوتی ہے. اور ہم کسی کے تعلق سے یہ نہیں بول سکتے کہ یہ انسان ہے لیکن زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کیا، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں بول سکتے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، بھول چک ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کیا ہے کہ جو غلطی بالکل نہیں کرتا اس کو تو ہم فرشتے بول سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کوئی گناہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، لیکن آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے اصل میں گناہ بولتے کس کو ہے، گناہ کیا ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتا ہو اسے گناہ کہتے ہیں. ہر وہ کام جو بھی اللہ کی نافرمانی والا ہو تو وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹا ہو سکتا ہے یا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف عمل کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ہے گناہ. آج ہمارے معاشرے کو اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو سر عام گناہ ہوتے جا رہے، ہر جگہ گناہ ہوتے جا رہے. اور آج گناہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، بلکہ کسی کو ذرا برابر گناہوں کو دیکھتے ہوئے ملامت نہیں ہوتی. ملامت کا مطلب کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، گناہوں کو دیکھ کر کسی کو ذرا برابر بھی ارے یہ کیا ہے بھائی بول کے افسوس بھی نہیں ہوتا. ارے کیوں انسان اس طرح کا گناہ کر رہا، کیوں ایسی غلطیاں ہو رہی بول کے کبھی کوئی فکر، کبھی سوچ نہیں ہوتی. ایسے ہی ارے یہ تو گناہ ہے نا، کیونکہ ہر جگہ وہی چیز دیکھی جا رہی ہے تو اس لیے اس گناہ کو گناہ بھی سمجھنا بھول گیا. انسان گناہ کو گناہ سمجھنا بھول گیا، بلکہ گناہ کرنے والوں کا سپورٹ کرنے لگ گیا ہے. حالانکہ مسلمان کا کام یہ تھا، حالانکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تم نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکو گے اور گناہوں سے روکو گے. اگر کوئی گناہ کر رہا تو ان کو اس گناہ سے بچانا، روکنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. اگر حدیثیں دیکھیں گے تو ہم کئی مرتبہ یہ سن چکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اگر کوئی برائی دیکھو، کوئی گناہ دیکھو تو تم سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، وہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانو. یہ مسلمان کا کام تھا، یہ ایک ایمان والے کی ذمہ داری تھی، کم از کم دل میں تو برا جانتا. لیکن حالت ایسی ہے کہ آج ہر جگہ گناہ اتنے پھیل گئے. گھر میں بھی گناہ ہوتے ہیں، باہر نکلے گناہ ہوتے ہیں، کالج میں جاؤ گناہ ہوتے ہیں، بازار میں جاؤ گناہ ہے. سر عام پورا گناہوں کا یہ بازار ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. اس لیے کوئی گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا. آج کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. اسے روکنا تو دور کی بات، بلکہ اس کو خوشی اور فیشن کا نام، بلکہ اسے کیا ہے، فخر سمجھتے ہیں. آج گناہ کرتے ہوئے فخر،
گناہ کرتے ہوئے اس کا نام دے دیا، ارے یہ تو خوشی ہے بھائی، یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے بھائی، یہ تو سٹیٹس ہے بھائی ہمارا، یہ تو دکھانا پڑتا بھائی، یہ تو زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا بھائی، یہ بھی نہیں کرے تو کیسا؟ یعنی اگر کوئی گناہ ہے بولے تو اس کو بے وقوف بول رہے، لیکن گناہ کرنے والے ان کو ذرہ برابر بھی ملامت نہیں ہوتی، افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ ہے اس چیز کو ہی بھول بیٹھے۔ ہم لوگ اگر ایک ایک کر کے گناہوں کو بھی اگر گنے نا تو اتنے سارے گناہ ہے کہ اب ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کتنے گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے، لیکن عام طور پر جو بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، مطلب بہت زیادہ گناہ جو ہو رہے، شرک آج بہت زیادہ پھیل گیا، بدعتیں ہر جگہ عام ہے، رسم و رواج ہر جگہ عام ہے، میوزک، ناچ گانا ہر جگہ عام ہو گیا، بے پردگی، فیشن پرستی ہر جگہ عام ہو گیا، زناکاری، سود لینا، شراب پینا، یہ غیبتیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے گناہ ہے، لیکن آج ان کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا، آج ان کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا۔ تو یاد رکھو یہ گناہ اصل میں کیوں ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے یا کوئی گناہ کرنے والے کو دیکھ کر بھائی یہ گناہ ہے اگر کوئی بولتا نا تو اس کو بولتے کہ ارے یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ حرام وہ حرام بولتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں سننا ہی نہیں۔ اس طرح سے آج حالات ہو گئے، بلکہ آج سے ایک 10-15 سال کا جو ماحول ہے اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ گناہ نظر نہیں آتے۔ 10-15 سال پہلے یہ میوزک، یہ گانے، یہ ڈی جے، یہ ناچنا یہ نہیں نظر آتا تھا۔ 10-15 سال پہلے یہ فیشن پرستی، یہ ننگا پن یہ نہیں نظر آتا تھا۔ 10-15 سال پہلے اتنا زیادہ قتل و غارت گیری، زناکاریاں، بدکاریاں یہ سب چیزیں نہیں نظر آتی تھی، اتنی زیادہ ہوتی تھی ہوں گی لیکن بہت کم، نہ کے برابر ہوتی تھی۔ اور یہ بے حیائی بے شرمی والے جتنی بھی چیزیں ہیں آج سرے عام گھر بیٹھے سب کے سب مل کے ایک جگہ مل کے ہر ایک کے ہاتھوں میں اپنے اپنے کیا ہے موبائل پکڑ کے ٹی ویوں کے سامنے ہر جگہ دیکھتے بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں میں وہ بولتے ہیں نا آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، وہ آنکھوں کے سامنے برائیاں دیکھ کے بھی اس کو برائی محسوس نہیں ہوتی۔ بے شرمی، خود اپنے گھر والوں کو بے شرمی اور بے حیائی والے کپڑے پہنتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے کسی کو شرم نہیں آ رہی، آج شرم ہی نہیں آ رہی۔ تو اتنے زیادہ برائیاں عام ہو چکی ہیں، تو اب وہ برائیوں کے تعلق سے میں کیا گناؤں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک واقعہ سناتا ہوں جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم لوگ کیا ہے ایک جنگ میں تھے، جب خبرس فتح ہوا تھا، وہ ایک علاقے کا نام ہے، جب وہ فتح ہوا تو وہاں کے لوگ یعنی جو لوگ ہار چکے ہیں وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ کوہرام مچ گئی، پریشان ہو گئے، کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے رو رہے تھے کہ ہم لوگ یعنی مسلمان تو فتح کر لیے لیکن وہاں کے لوگ جو تھے وہ تو ہار گئے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ غم میں تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے۔ اس وقت صحابی کہتے ہیں کہ میں ابو درداء کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف تو دشمن رو رہا ہے کیونکہ وہ ہار چکے ہیں، وہ ذلیل ہو چکے ہیں، تو پھر وہ غم میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو رہے ہیں۔ تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کیا آج رونے کا دن ہے؟ آج کیا رونے کا دن ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور اکرام سے نوازا اور اپنا فضل و کرم اپنے اوپر کیا، مسلمان آج جنگ جیت گئے ہیں اور یہ علاقہ پورا فتح کر لیے ہیں، یہ تو ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو تم کیوں رو رہے؟ کیا آج یہ رونے کا دن ہے؟ میں تعجب سے جب سوال کرا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے نہیں دیکھا؟ سنو آپ ان الفاظ پہ غور کرو، صحابہ کی سوچ کیسی تھی۔ کیا جواب دے رہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کوئی مخلوق جب اللہ کے احکامات کو توڑ دیتی ہے اللہ کے سامنے اس کی کیا عزت باقی رہ جاتی ہے؟ بھلا سوچا کیا ان لوگوں نے مطلب جو لوگ ابھی ہار چکے ہیں کیا ان لوگوں کو شان و شوکت حاصل نہیں تھی؟ یعنی اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے کیا ان کے پاس مال، دولت، عزت
ان لوگوں کے پاس نہیں تھی؟ کیا ان کا کوئی اپنا بڑا بادشاہ نہیں تھا؟ حالانکہ ان کے پاس بادشاہ بھی تھا، شان و شوکت تھی، رعب تھا، دبدبہ تھا، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان لوگوں نے ٹھکرایا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا درگت کی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا درگت کی، اور تم یہ سب چیزیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور پھر مجھ سے سوال کر رہے، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں۔ مطلب سوچنے کی بات، اس میں اتنی بڑی گہری بات ہے، صحابے کی سوچ کیسی ہے۔ ایک طرف تو ہم جیت گئے، ایک علاقہ فتح ہوا، خوشی ہے، لیکن صحابی رو رہے، کیا سوچ کے رو رہے کہ یہ لوگ جو ابھی ہار چکے ہیں، جو لوگ ابھی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے رو رہے، ان لوگوں کو ایک زمانے میں اس سے پہلے، یعنی اس جنگ سے پہلے، شان و شوکت، مال و دولت، عزت، بادشاہت، سب کچھ تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اب یہ لوگ کیوں ذلیل ہوئے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کر لیے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آج ذلیل کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے آج یہ ہار گئے۔ یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ جو قوم بھی گناہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ آج بھی اگر ہم لوگ دیکھیں، ہمارے اپنے حالات بھی اگر دیکھ لیں، صرف زیادہ دور نہ جاتے ہوئے، زیادہ ہسٹری میں نہ جاتے ہوئے، صرف مسلمانوں کی حالت کیا تھی، آج کیا ہے، چاہے کسی بھی علاقے کے، کسی بھی علاقے کے، صحابہ کے زمانے میں کیا تھا، صحابہ کے بعد کے زمانے میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کی کیسی عزت تھی، مسلمانوں کی کیسی شان و شوکت تھی، مسلمانوں کے پاس پیسے کیا ہے، مال و دولت کیا کیا نہیں تھا، اس ہندوستان میں مسلمانوں کی کتنی بڑی حکومتیں تھیں، اس کے باوجود آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ وجہ صرف ایک وہ ہے گناہ، وہ ہے گناہ۔ اب وہ گناہ میں وہ سب کچھ آ جاتے ہیں، اب جتنے بھی گناہ کرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عزت دیا تھا، مال و دولت دیا تھا، شان و شوکت دیا تھا، کیا کیا چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، لیکن انہوں نے یا تو شرک کر لیا، یا تو بدعتیں کر لی، شرک میں مبتلا ہو گئے، بدعتوں میں مبتلا ہو گئے، شراب نوشی میں، زناکاری میں، جوے میں، عیش و آرام میں، ناچ گانے میں، یہی وہ اعمال تھے، یہی وہ گناہ تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دی ہوئی سلطنت چھین لیا، ذلیل کر کے رکھ دیا۔ آج مسلمان ہر جگہ ذلیل ہے۔ تو بہرحال انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے 10 وجوہات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم لوگ صرف سن کے چھوڑنے کے لیے نہیں یا بھولنے کے لیے نہیں، یہ 10 وجوہات وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ گناہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ 10 وجوہات کو ہم یاد رکھیں گے، ان میں اگر ہم نہیں پڑیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، پھر اس کے عذاب اور اس کے پکڑ سے لاپرواہی۔ اللہ مجھے عذاب دے گا، اللہ دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، یہ ڈر ہی نہیں رہا آج۔ اللہ مجھے پکڑ سکتا ہے اس دنیا میں بھی، یہ ڈر ختم ہو گیا آج۔ اللہ دیکھ رہا ہے کا ڈر نہیں رہا، اس کی وجہ سے انسان آج کیا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ دیکھ رہا ہے کا ڈر یہ ختم ہو گیا، اس لیے انسان آج گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہا۔ اب تیسری اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ موت اور آخرت کی فکر نہ ہونا، نہ موت کی فکر ہے نہ آخرت کی، موت کا ڈر نہیں رہا اور نہ آخرت کی فکر ہے، یعنی مجھے ایک دن مرنا ہے یہ خیال ہی ختم ہو گیا، مرنا ہے مجھے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ سوال کرے گا، یہ فکر ہی نہیں ہے آج۔ مر کے پھر اسی اللہ کے سامنے جانا ہے، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے۔
میں مر جاؤں گا تو پھر یہ جتنے بھی میں گناہ کر رہا ہوں، جس کے لیے گناہ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ کے اکیلے مجھے چلے جانا ہے۔ یہ موت کی فکر ہی نہیں رہی، ڈر ہی نہیں رہا، اس لیے انسان گناہ پہ گناہ کر رہا۔ جس کو یہ احساس ہو کہ میں گناہ کرتے کرتے اگر مر گیا تو اب وہ گناہ کیسے کر سکتا؟ کوئی بھی ہو، میں سود لیا، سودی کاروبار کر رہا، سود کھا رہا، اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو جس کو یہ ڈر ہوتا وہ سود نہیں لے سکتا۔ شراب پیا، پیتے وقت، پینے کے بعد شراب کی نشہ میں اگر مجھے موت آ گئی تو اس کو یہ ایک یاد آ جاتی نا بات، وہ نہیں پی سکتا۔ زنا کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو میری کیا حالت ہوگی؟ یہ تو اگر یہ ایک یاد اگر موت کی رہ گئی نا تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی گناہ، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ناچنا گانا، کتنے کیا ہے لاپرواہی بے پرواہی کے ساتھ آج کیا کیا نہیں کر رہے۔ آج موت مجھے اس حالت میں بھی آ سکتی، جس کو یہ یاد رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی ویڈیوز، ناچتے ناچتے کوئی مر گیا، گاتے گاتے کوئی مر گیا، کھیلتے کھیلتے کوئی مر گیا۔ کیسی موت آ رہی ہے، اس کے باوجود ناچنا نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود گانا نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو پھر یاد رکھو یہی وہ چیز ہے، موت کو بھول جانا اور آخرت کی فکر نہ رہنا، جس کی وجہ سے کیا ہے آج انسان گناہ کر رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ بول رہا مسلمانوں تمہارے لیے یہ حکم ہے کیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے، کل کون سا؟ قیامت کا دن، اس کل کے لیے تم کیا بھیج رہے؟ ناچ کے، گا کے، سود کھا کے، فیشن پرستی کر کے، ڈانس کر کے، زنا کر کے، شراب پی کے، غیبتیں کر کے، چغلی کر کے، یہ سب چیزیں آگے بھیج رہے؟ یا نہیں تو نماز پڑھ کے، دینی علم سیکھ کے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے، برائیوں سے روکتے ہوئے یہ کام کر کے مر رہے ہیں؟ تم کیا بھیج رہے؟ جو بھی کر رہے وہ آگے بھیج رہے، تو تم بھیج رہے کیا آخرت کے لیے؟ یہ تمہیں سوچنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو ایک فکر دلا رہے، ٹھیک ہے؟ اب پانچویں چیز، چار چیزیں ہو گئی، تو پانچویں چیز، انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کا جو غلبہ ہے اس کی وجہ سے کیا ہے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 اور 6 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو۔ وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائے۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ اور سے سنا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تم گناہ کر لیتے ہو کب؟ جب دھوکے میں آ جاتے ہو۔ کس چیز کے؟ شیطان کے دھوکے میں اگر آ جاتے ہو تو پھر گناہ کر لیتے ہو۔ اس لیے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ہمیشہ ہوشیار رہنا، اور یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی جانو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارے دل میں برے خیالات ڈال رہا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے گناہ کی طرف خیالات ڈال رہا، وسوسے ڈال رہا، گناہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ اس شیطان کو تم دشمن ہی سمجھو۔ اگر شیطان کو تم دوست بنا لیے تو پھر تمہارے لیے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ دشمن سب سے بڑا تمہارا شیطان ہے بولے اللہ تعالیٰ۔ لیکن
اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو شیطانوں کو ہی کیا ہے اپنا دوست بنا کے رکھے. اب شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا, کیسے کیسے خیالات ڈالتا. اگر کوئی کبھی تقریر سن لیتے نا, کبھی بیانات میں چلے جاتے, کبھی اچھی باتیں سن لیتے, اللہ کا ڈر ہوتا, اس کے بعد گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا. ہاں میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا. جیسے ہی یہ خیال آتا نا, فوراً پھر کیا کرتا شیطان, پیچھے سے وسوسے ڈالتا, خیالات ڈالتا. کیا بولتا کہ تم جو اب یہ جو گناہ کرنے کا ارادہ کرے نا, یہ بہت غلط ہے, یہ بہت غلط ارادہ کرے. تم گناہ چھوڑ دیے تو کیسا, مطلب وہ گناہ چھوڑے تو نہیں بولتا, اگر کوئی سود خور ہے, سودی لین دین ہے سمجھیے, پھر اسی طرح کوئی حرام کمائی کمانے والا ہے سمجھیے, تو اب اس کے پاس آ کے کیا بولتا کہ تم اگر سود نہیں لیے تو پھر تمہارا گھر کا خرچہ کیسا چلے گا, پھر تمہارے معاشرے میں تمہارا ایک سٹیٹس ہے, تمہاری ایک عزت ہے, تمہاری گاڑیاں ہیں, تمہارے بنگلے ہیں, اگر یہ دھندا چھوڑ دیے تو تم بھکاری بن جاتے, تم فقیر بن جاتے, تم روڈ پہ آ جاتے, تمہارے کو کون عزت کرتا, تمہارے کو کون سلام کرتا. نہیں چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. پیچھے سے شیطان وسوسے ڈالتا. اس لیے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کال کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, بینکوں میں کام کرنے والے, سودی لین دین کرنے والے, ہاں شراب کے کاروبار ان کے ہوتے ہیں, حرام چیزوں کے کاروبار ہوتے ہیں, حالانکہ لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے, اس کے باوجود کیا بولتے, نہیں جی میرے کو یہ ایک ہی ہنر معلوم ہے, یہ ایک ہی کام مجھے معلوم ہے, یہ ایک ہی تو میرے پاس جاب ہے, اگر یہ چھوڑ دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر میں روڈ پہ آ جاتا ہوں. پہلے یہی خیال آتا. لیکن اگر وہ یہ سوچتا, دیکھو اس کو شیطان کیوں کا اس کا دوست بنا لیا, اب اس لیے وہ شیطان کے وسوسے ہے, وہ شیطان کی ہی بات کر رہا. لیکن اگر وہ اللہ کا دوست بنتا نا تو کیا بولتا, جو ہونا ہے ہو جائے, اور رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے, کھلانے والا اللہ ہے. اب یہ لاکھوں کی مجھے سیلری مل رہی ہو, اس سے مجھے ہر مہینہ لاکھوں کا فائدہ آ رہا ہو, اب یہ حرام ہے معلوم ہونے کے بعد میں اسے نہیں چھین سکتا, معلوم ہونے کے بعد اسے نہیں لے سکتا, معلوم ہونے کے بعد یہ فائنانس پہ گاڑیاں, یہ سودی کاروبار, یہ چٹھیاں, یہ جو کچھ بھی کرتا تھا, جو ہونا ہے ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ خود کھلائے گا. اس کو یہ سوچ ہوتی ہے, وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا, جیسا کہ ہمیشہ یہ مثال ہم سنتے ہیں سمجھنے کے لیے, جیسے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے مخلوق کو بنایا ان سب کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا, اور جتنی مخلوق ہے ان مخلوقات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جیسے انسان کی سوچ رکھنے والا. مطلب انسان کیا کرتا, ہمیشہ ادھر گاڑیاں خرید کے رکھا, ادھر پلاٹ خرید کے رکھا, ادھر بڑے بڑے بنگلے خرید کے رکھا, لاکھوں کروڑوں کا کیا ہے, پھر بینک میں بیلنس رکھ لیا, اور اتنا ہونے کے بعد بھی کیا سوچتا کہ نہیں اگر میرا کاروبار بند ہو گیا تو, نہیں اگر میرا انکم ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے جمانا. لیکن کوئی پرندہ کبھی اپنے لیے جیسا انسان بینک میں بیلنس جمع کے رکھتا ہے ویسا کوئی پرندہ, کوئی مخلوق جمع کے نہیں رکھتا. صبح سے وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو خالی پیٹ نکلتا ہے, کس کے بھروسے پہ, اللہ کے بھروسے پہ. شام میں جب گھر کو واپس لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کے لوٹتا ہے, کبھی اس نے جمانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس کو کھلانے والا اللہ ہے جو اس دنیا میں جتنے مخلوق ہیں ان سب کو کھلا رہا, تو کیا وہ اللہ مجھے نہیں کھلا سکتا, مجھے بھوکا مار دے گا. یہ ایمان نہیں ہے آج اکثر لوگوں میں. اس لیے پھر شیطان وسوسے ڈالتا, نہیں گناہ نہیں چھوڑنا, حرام کاری نہیں چھوڑنا, یہ دھندا نہیں چھوڑنا. پھر اس کے بعد کہ لوگوں کے پاس آتا دوسرے گناہوں کے تعلق سے, آجی تم یہ فیشن پرستی بند کر دیتے بول رہے, تم یہ برقع ایسا پہنتے بول رہے, تم یہ رسموں میں نہیں جاتے بول رہے, تم نمازی بنتے بول رہے, تم دین کا علم سیکھتے بول رہے. ارے کیا جی یہ کیسی بے وقوفی ہے تمہاری. آپ دیکھو وہ جو عالمہ ہے, وہ جو عالم صاحب ہے, وہ جو مولوی صاحب ہے, انہوں تو حج کر کے آئے, انہوں تو عمرہ کر کے آئے, انہوں بھی ایسا کر رہے, تو ان کے آگے تم کیا ہے. دلیل دے دیا کس کی, حاجی صاحب کی. دلیل دے دیا کس کی, وہ باجی کی جو تقریر کرتے ہیں. دلیل دے دیا کون, وہ عالم صاحب. ان کے گھر میں سب عورتیں ایسا کرتے, ان کے گھر والے جھوٹ بولتے, ان کے گھر والے فیشن پرستی کرتے, انہوں ایسا کر رہے تو تم اکیلے کہیں کو ایسا کر رہے. اگر ایسا کرے تو تمہاری کیا عزت رہتی. اللہ اکبر.
حالانکہ دلیل ہمارے لیے قرآن و سنت تھی، لیکن شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو بہرحال ہم کیا کریں گے کہ شیطان کے یہ وسوسے ہیں، جو بھی وسوسے ہیں، پھر شیطان عزت کا وسوسہ دیتا، ارے تم داڑھی رکھے تو تمہاری کون عزت کرتا، تم ٹوپی پہنے تو تمہاری کون عزت کرتا، تم ڈھیلا ڈالا برقع پہنے تو تمہاری کون عزت کرتا۔ وہی دیکھو دوسرے جو حرام خوریاں کرتے ہیں لیکن بڑے مالدار بنے، ان کی کیسی عزت ہے معاشرے میں۔ آج نماز پڑھنے والے امام صاحب کی اور مؤذن صاحب کی کیا عزت ہے جی، چھوڑو یہ سب، یہ دنیا ہے، یہ سب چلتا ہے، کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح کے خیالات شیطان ڈالتا ہے۔ تو بہرحال 5 چیزیں ہو گئی۔ انسان گناہ کیوں کرتا؟ 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں میں آ کے گناہ کرتا ہے۔ 6ویں چیز نفسانی خواہشات، نفس۔ اللہ تعالیٰ نفس کے تعلق سے سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ نفس جو ہے وہ برائی پر ابھارنے والا ہے، گناہ کی طرف ابھارنے والا۔ جیسا شیطان وسوسے ڈالتا، پھر اپنا نفس بھی کیا کرتا؟ ابھارتے رہتا ہے کہ نفس لذت مل جانا، کھانے کی لذت ملنا، یا پھر کیا ہے تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہونا، تھوڑی خوشیاں ہونا، تھوڑا سا ہنسی مذاق ہونا۔ اب یہ بھی نہیں ہے تو کیسا؟ یہ بھی نہیں کرے تو کیسا؟ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، گھر میں پہلی شادی ہے، پہلی خوشی ہے، آخری خوشی ہے، باہر سے آئے، باہر جا رہے، جاب ملا سو ہے، یہ کرے سو ہے، وہ کرے سو ہے، 1000 بہانے بناؤ، پھر اس کے بعد جو چاہے پوری شریعت کا جنازہ نکال دو، پورے گناہ پہ گناہ کر لو، بدعتیں پہ بدعتیں کر لو، کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ نفسانی خواہشات، کتنی مرتبہ بول رہا ہوں میں یہ چیزیں، آج مسلمانوں کی اکثریت صرف نفسانی خواہشات پہ ہے بس۔ کچھ لوگ جو دیندار سمجھتے ہیں ان میں بھی اکثریت، اللہ بچائے، جو اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہی بچے گا، لیکن اکثریت دیندار سمجھنے والوں میں بھی یہ نفس پرستی کی جو خواہش ہے نا، ایک جگہ نہیں تو ایک جگہ انسان پھسل ہی جا رہا ہے، ایک جگہ ٹاپ لیول میں رہتا، اور نماز کی جگہ کمپرومائز نہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، گھر والے سب قرآن کی تلاوت کرنا ہی کرنا ہے، حج کرنا ہی کرنا ہے، عمرہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کمپرومائز نہیں۔ لیکن دوسری کچھ چیزیں ہوتی، گھروں میں شادیوں کا معاملہ آتا، رسم و رواج کا معاملہ آتا، میوزک کا معاملہ آتا، ٹی وی لگانے کا معاملہ آتا، ڈی جے لگانے کا معاملہ آتا، فیشن پرستی کا معاملہ آتا، میک اپ کرنے کا معاملہ آتا، فنکشنوں میں جانے کا معاملہ آتا، کالجوں میں پڑھنے کا معاملہ آتا، وہاں پر کسی کو کوئی دین یاد نہیں رہتا، بولتے کہ یہ تو دنیا ہے، یہاں یہ بھی نہیں کرے تو چلتا کیا؟ نفس پرستی، نفس پرستی۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھو۔ نفسانی خواہشات کی وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح 7ویں چیز عورتوں کا فتنہ، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ فلموں کے ذریعے، یہ ناچ گانے کے ذریعے سے، یہ ڈانس کے، یہ جتنا زیادہ پھیل گیا نا آج، جیسا کہ میں شروع میں بھی بولا 10-15 سال پہلے وہ فتنے نہیں تھے جو آج ہے، تو یہ عورت کا فتنہ بھی اتنا زیادہ 15-20 سال پہلے نہیں تھا۔ اتنا زیادہ ننگا ناچ نہیں دیکھتے تھے مسلمان، اتنا زیادہ عورتوں کو دیکھنے کے بعد فتنے میں نہیں پڑتے تھے، اتنی زیادہ برائیاں، زناکاریاں، بدکاریاں نہیں ہوتی تھی جتنی زیادہ آج یہ عورتوں کی وجہ سے۔ سب نہیں، یہ جو ہے نا فتنہ کرنے والی عورتیں جو عام ہوتی جا رہی، دن بدن یہ فتنہ بڑھتے جا رہا، تو یہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہے، بہت زیادہ کیا ہے انسان گناہ میں ملوث ہوتا۔ اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی کہا کہ میں دنیا سے جانے کے بعد اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورتوں کا فتنہ دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جانے کے بعد سب سے بڑا فتنہ میرے امت کے مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ عورتوں کے تعلق سے
وہ بہت زیادہ فتنے میں گناہ میں ملوث ہو جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو الگ سے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتنہ بے پردگی کی وجہ سے، اکیلے گھومنے کی وجہ سے، اکیلے باہر نکلنے کی وجہ سے، بہرحال یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے یہ گناہوں کا ایک سبب ہے۔ پھر اسی طرح 8ویں چیز مال و دولت کی محبت، اس کی وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا ہے۔ دیکھیے مال و دولت سے محبت ہو، لیکن ہر محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ محبت کرو مال و دولت سے، گناہ نہیں ہے، کروڑوں کروڑوں جماؤ کوئی گناہ نہیں ہے، کماؤ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب اس کا حق ادا نہیں کرتے نا تب گناہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے مسلمانوں، تمہارا مال تمہارے اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی ضیاءکاروں میں سے ہے۔ کا مطلب مال کی محبت میں اتنے زیادہ پڑ جانا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ مطلب پیسہ کمانا ہے بھائی، کاروبار ہے، دکان میں بیٹھا، اب نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا، جاب کرنا ہے، پیسے کمانا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا، تو بہرحال یہ مال کی محبت اور ہونا ہرس، پھر اس ہرس کی وجہ سے کیا ہے، لوگوں کے زمین قبضہ کرنا، لوگوں کو قتل کر دینا، لوگوں کو کیا ہے ڈرانا دھمکانا، جھوٹی باتیں بولنا، یہ سب فتنے شروع ہوتے ہیں مال کی محبت میں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں مال کی محبت میں ہوتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بھی کیا ہے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی ہرس کا تو یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس 2 جنگل مال سے ہو، یعنی سونے کے اگر 2 پہاڑ بھی اسے مل جائے، وہ تیسری کی خواہش کرتا ہے، وہ تیسرے کی خواہش کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پیٹ تو صرف مٹی سے بھرے گا، صحیح بخاری کی روایت، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو 2 جنگل بھی مل جائے مال و دولت کے، سونے چاندی کے لدے ہوئے، تیسرے کی خواہش کرتا، اس کا پیٹ اس دنیا میں بھرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب خبر میں پہنچتا نا تو پھر وہ خبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اہل و عیال کی محبت، 9ویں چیز، انسان گناہ کیوں کرتا؟ اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، اپنے بچے، بیوی بچے، شوہر، ان کے لیے انسان آج گناہ کر لیتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ سورہ تغابن آیت نمبر 14 اور 15 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ دیکھو ان 2 آیتوں کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر بیویاں اور بچے دشمن ہے، اور تم انہیں دشمن ہی جانو اور ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے سراسر تمہاری آزمائش ہے، یہ امتحان بھی ہے اور یہ دشمن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بولا کیوں؟ اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ بتایا، جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے وہ تمہاری دشمن ہی ہے۔ اگر پیسے کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو رہے تو پیسہ تمہارا دشمن ہے۔ بچوں کی محبت میں بچوں کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو رہے، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو رہے تو بچے دشمن ہی ہے۔ بیوی کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو رہے، اللہ کے دین سے دور ہو رہے تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ ہوشیار رہنا، ہمیشہ ہوشیار رہنا، کہیں پھسل تو نہیں جا رہے، میرے رشتہ دار ہے نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، بول رہے نا آج بڑی آسانی کے ساتھ برتھ ڈے کر رہے بھائی، کون؟ میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، میرے خلیرے، میرے پھوپھیرے، آسان۔ آج اسکول میں پڑھنے والا چھوٹا بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے بولتے برتھ ڈے ہے آج میرا، آج فلاں کا برتھ ڈے ہے، آج چاکلیٹ آیا، بیٹا کہاں سے کھایا؟ فلاں میرے دوست کا برتھ ڈے آیا۔ بڑے لوگ بھی بول رہے نہیں بھائی ہماری فلاں بھائی کی بچی کا برتھ ڈے ہے، جانا پڑتا نا، گفٹ لے جانا پڑتا نا، فنکشن میں جانا پڑتا نا، شادی کا رسم ہے جانا پڑتا نا، نہیں گئے تو کیسا؟ کیا ہو جاتا؟ رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ یہاں پر
یہاں پر اس سینٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے ان رسم و رواجوں پر جب سے یہاں پر ہم لوگ الحمدللہ شروع کرے تب سے لے کے آج تک میں بھی اور میں جتنے علماء کو اور جتنے بھی مقررین کو بلایا ہم لوگ بار بار زور دیتے ہیں، بلکہ ہم لوگ جو جہیز کے خلاف ہمیشہ محنت کرنے والا ایک سوسائٹی ہے حیدرآباد کے، ان لوگوں کو بھی جب ہم لوگوں نے بلایا وہ تو آ کے یہاں پر وعدہ لے کے گئے، لوگوں کا سگنیچر لے کے گئے کہ آج کے بعد ہم ایسے شادیوں کو نہیں جائیں گے، شادیوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ سگنیچر کرتے، وعدہ کرتے، ہاتھ اٹھاتے، سب کرتے، لیکن دعوت آئی بولے تو سب بھول جا کے پھر کھا کے آتے، پیٹ کے بھوکے۔ آج کتنا کھائے تو بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، کتنا کھائے تو بھی پیٹ نہیں بھرتا، صرف ایک ریزن، رشتہ داری ٹوٹ جاتی نا۔ کھانے کی وجہ سے کبھی رشتہ داری ٹوٹ جاتی؟ میں تو نہیں سنا آج تک، اور دیکھا نہیں، میں سنا صرف کہ نہیں بھائی ہم تمہارے رسم میں نہیں آتے بولنے سے رشتہ داری ٹوٹی۔ کیا؟ کس کی ٹوٹی؟ کتنے لوگوں کی ٹوٹی؟ ہے کوئی ثبوت؟ نہیں، ڈر ٹوٹ جاتی نا، رسم میں نہیں گئے تو، شادی کی دعوت میں نہیں گئے تو ٹوٹ جاتی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رشتہ داری توڑنا نہیں چاہ رہے۔ پہلی چیز، تم رشتہ داری توڑنا نہیں چاہ رہے، اس لیے ان کی حرام دعوتوں میں بھی چلے جاتے۔ لیکن کیا تم رشتہ داری توڑنا نہیں چاہ رہے؟ یہ بات سچی ہے؟ جھوٹی ہے، جھوٹی ہے۔ رشتہ داری ٹوٹ جاتی یہ بات ہم کو صرف دعوتوں کی جگہ یاد آتی، لیکن دوسری چیزوں میں ہم رشتہ داری توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کبھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم رشتہ داری توڑ دیتے ہیں۔ صرف ہمارے گھر پہ آ کے اگر انویٹیشن کارڈ نہیں دیا تو ہم وہ شادی میں نہیں جاتے۔ کیا سمجھا؟ ہمارے کو ہمارے گھر پہ آ کے نہیں دیا، خالی فون کر کے بول دیتا، خالی دوسروں کے ساتھ بھیج دیتا، ہم نہیں آتے، جاؤ نہیں بولے، سلام نہیں کرا، عزت نہیں کرا، بلا کے کھانا نہیں ڈالا، فلاں فنکشن میں ہمارے کو کپڑے نہیں رکھا۔ کتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں جب یاد نہیں آتی۔ اصل میں وہ ہمارے انا کا مسئلہ ہوتا ہے، ہماری اپنی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وہاں پر رشتہ داری جان بوجھ کر توڑ دیتے، وہاں تو آ کے کوئی معافی بھی مانگ لیتا تب بھی نہیں سنتے، رشتہ داری توڑنے کے لیے تیار۔ لیکن یہاں پر کھانا ملتا نا بھائی، کھانا کھانا ہے، لوگوں کے پاس جا کے فیشن پرستی کرنا ہے، دکھانا ہے میک اپ، رشتہ داراں سب آتے، مزہ رہتا، ملنا ہے۔ انہیں سود لے کے آ کے تمہارے کو دعوت کھلا رہا، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی مرتبہ بولا میں، سود لے کے جو دعوت دے رہا، یہ دعوت میں آپ جاتے کیسے؟ سود لے کے دعوت دے رہا، اس کا مطلب اللہ رسول سے جنگ کر کے تمہارے کو کھانا کھلا رہا، سگی ماں سے زنا کر کے تمہارے کو کھانا کھلا رہا، تم جا کے خوشی سے اس کی دعوت کھا کے آتے۔ اللہ کے لیے غور کرو، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میوزک، یہ گانے کتنے شادیوں میں نہیں بجتے، کتنی شادیوں میں نہیں بجتے، پھر بھی جا کے کھانا کھا کے آتے۔ ویڈیو کیمرہ کتنی بے پردگی کے ساتھ کتنی شادیوں میں نہیں نکالتے، پھر بھی جا کے کھانا کھا کے آتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ایک بہانہ بنا کے، پورے اللہ کے شریعت کو، پورے اللہ کے قانون کو ٹھکرا رہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو ٹھکرا کے چلے جا کے تم رشتہ داری نہیں توڑنا چاہ رہے، لیکن تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جا رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں رہی۔ آج حرام دعوتوں میں جا کے کھا لے کے آتے۔ آج اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس لیے انسان جو گناہ کر لیتا ہے وہ رشتہ داروں کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، میرے بچے کانوینٹ میں پڑھنا، کیسا پڑھنا؟ جب تک میں سود نہیں لوں گا، فائنانس پہ نہیں لوں گا، لون نہیں لوں گا، فلاں نہیں لوں گا، میں گاڑی کیسے خرید سکتا؟ میرے بچوں کو اچھی پڑھائی کیسے دلا سکتا؟ اللہ اکبر۔ حرام کا لقمہ کھلاتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، کوئی فکر نہیں رہی میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں، یہ عمل کر کے کسی کو کوئی ڈر نہیں رہا۔ ماں بیوی کی محبت میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، شوہر کی محبت میں کوئی گناہ کر لیتی ہے، بہنوں کی محبت میں کوئی گناہ کر لیتی ہیں، رشتہ داروں کی محبت میں انسان گناہ کر لیتا ہے۔ یاد رکھو، بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ 10ویں چیز، غلط اور برے ماحول کی وجہ سے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، لمبی حدیث ہے، مفہوم سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، اگر تم کسی لوہار
لوہے کی چیزیں بنانے والے سے دوستی کرو گے، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو کوئی انگار، کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، یا کم از کم اس کا دھواں آپ کو تکلیف دے گا۔ یا پھر دوسری طرف اگر کوئی عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرو گے، یا تو مفت میں تمہیں کبھی کوئی خوشبو مل جائے گی، یا نہیں تو کم از کم اس کے پاس جاؤ گے، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر تمہیں خوشبو تو کم از کم نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستی تم کس سے کر رہی ہے دیکھ لو۔ برے لوگوں سے دوستی کرے تو وہ لوگ ابھاریں گے آپ کو ضرور، ارے چالو جی سب جا رہے، ارے کر لو جی، سب کے ساتھ اپنے کو بھی کرنا ہے۔ شراب پینے والے جتنے بھی شرابی بنے نا، کون سکھائے ان کو؟ برے دوستی تو سکھائے۔ زنا کرنے والے کیوں زنا کرے بچوں کو کون سکھائے آج؟ اس کے برے دوستی تو سکھائے۔ فیشن پرستی کہاں سے سیکھی؟ برے دوستوں سے۔ سگریٹ پینا کہاں سے سیکھا بچہ؟ برے دوستوں کی وجہ سے۔ ہر چیز دوستی کی وجہ سے ہی جتنے گناہ ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے انسان سوچے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرو گے، فوراً نماز کا ٹائم ہوگا، آپ کو ارادہ نہیں بھی ہوگا نماز پڑھنے کا، لیکن وہ نمازی بولے گا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہوا، چلو نماز پڑھیں گے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کرو گے تو بھائی آج اتوار ہے، چلو اجتماع میں جانا ہے، یاد دلائیں گے اچھے لوگ۔ اچھے لوگوں کے دوستی کے الگ نتائج ہوتے ہیں، برے لوگوں سے دوستی کے الگ نتائج ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو انفرادی نقصان، یعنی اکیلے انسان کو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بتاؤں گا پورے ملک اور پورے قوم پر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ بھی بتاؤں گا۔ تو پہلے ہم لوگ دیکھیں گے انفرادی طور پر کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلی چیز، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ کالا ہو جاتا، مردہ بن جاتا ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک گناہ کرے، دل پہ ایک کالا دھبا لگ گیا، اور اگر وہ توبہ کر لیا تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ پھر دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، چوتھا کر لیا، تو ایک ایک گناہ جب بھی ہو رہا، ایک ایک دھبا لگ رہا، اس طرح پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اس کا دل جب مردہ بن جاتا ہے تو پھر وہ دل سخت ہو جاتا ہے، اب اس پر اثر نہیں ہوتی بات۔ جیسا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے نا، ہمارے گھروں میں برتن وغیرہ ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ اس کو صاف کریں گے، پہلی مرتبہ اس برتن میں کچھ تو بھی کھانا بنائے، سالن بنائے، صاف ہو گیا تو صاف نظر آتا ہے، لیکن نہیں صاف کرے پھر اسی میں بنائے، دوبارہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، نیچے کتنا کالا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کرو، ایک مرتبہ صاف نہیں ہوتا، اس پر اب اثر نہیں ہوتا صفائی کا، اب اس کو بار 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 دھونے سے وہ صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل مردہ ہو جاتا نا، گناہ کر کر کے جس کا دل مردہ ہو جاتا نا، اب اس کو تم قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، اچھی باتیں بتاؤ، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ پہلا نقصان ہے کہ دل کالا ہو جاتا اور مردہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت ختم ہوتی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، مسند احمد کی روایت۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہے تو میرے کو کیا، راضی ہے تو میرے کو کیا، اس کو اللہ کی محبت کے تعلق سے اس کے دل میں کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان بے شرم ہو جاتا ہے، گناہ کرتا نا تو گناہ کرتے کرتے انسان بے شرم ہو جاتا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، جب تم بے شرم ہو جاؤ، بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے کرو۔ آج جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں نا، یہ سب کے سب بے شرم بے حیائی ہوتی ہے، تبھی جا کے یہ گناہ کرتے ہیں۔ آپ سوچ کے دیکھو، آپ خود سوچ کے دیکھو، یہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ناچنا گانا، شادیوں میں بے پردہ گھومنا، ویڈیو کے سامنے جانا، فوٹو تصویریں لینا، پارکوں میں گھومنا، یہ سب چیزیں بے شرمی بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے شادیوں میں ہونے والا ایک ایک فنکشن، ایک ایک رسم رواج سے لے کر
ہر چیز بے شرمی بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فلمیں، یہ تصویریں، یہ سیریلز کا دیکھنا، یہ میوزک کا سننا، یہ ڈی جے لگا کے ناچنا، یہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو. یہ زناکاری، یہ بے شرمی بے حیائی کی انتہا ہے. اس کے باوجود سرے عام زناکاریاں ہو رہی ہے. کتنی بے شرم، کتنی بے حیائی، بولنے کو شرم آتا ہے. ایسی ایسی واقعات ہم لوگ سنتے ہیں، ایسے ایسے نیوز ہم لوگ سنتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا 1450 سال پہلے اگر تو بے حیا ہو گیا، اگر تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، تو اب تو جو چاہے کر لے. اس کو شرم ہی نہیں ہے. اس کو کوئی گالی دیتے شرم نہیں ہے، اس کو کوئی کیا ہے بھائی برا بولتے شرم نہیں آتی، ارے یہ غلط ہے شرم نہیں آتی، لوگ آ کے جھگڑا کرتے شرم نہیں آتی، کچھ بھی شرم نہیں رہتی اس کو. تو یاد رکھو انسان بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. پھر اسی طرح چوتھی چیز، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے. انسان شیطان کا قیدی بن جاتا ہے گناہ کرتے کرتے کرتے. جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے اوپر شیطان کو بھیج دے اب وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ شیطان کو ہم مقرر کر دیتے، اس کے پیچھے چھوڑ دیتے شیطان کو. اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے چھوڑ دیتا. کس کے پیچھے؟ جو گناہ کر لیتا ہے. جو گناہ کرتا اس کا تو شیطان اس کا ساتھی، اس کا دوست بن جاتا ہے. اس لیے گناہ کرنے والوں کو ہم کبھی بولیں گے نا یہ گناہ ہے، وہ مذاق سمجھ لیتا، وہ ہنس دیتا، ارے یہ بھی کوئی گناہ، یہ تو زندگی جینے کا طریقہ ہے. تم لوگ ہو، تمہارے کو نہیں معلوم اصل میں طریقہ کیا ہے، اس لیے وہ ہم کو ہی غلط سمجھتا، وہ ہنس دیتا اگر ہم اس کو نصیحت کرے تو. کیوں؟ کہ وہ شیطان کا دوست بن گیا، شیطان اس کو قید کر کے رکھ لیا. تو یاد رکھو یہ چوتھا نقصان ہے. پانچواں نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص پراگندہ حالت میں، مطلب اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پورے کیا ہے گندے کپڑے، تھکا ہوا، دور سے سفر کر کے پسینے میں لت پت آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا، ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی کیسے دعا قبول کرے گا؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے. جو کھاتا حرام چیز، پیتا حرام چیز، پہنتا حرام کی چیز، اور وہ اتنی تکلیف میں بھی آ کے اگر وہ دعا کرتا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اس لیے کمائی کہاں سے کما رہے، کھا رہے کہاں سے کھا رہے، ایک ایک لقمہ پیٹ کے اندر جانے سے پہلے، منہ میں رکھنے سے پہلے سوچو یہ کہیں حرام کا تو نہیں ہے. حرام کے لقمے کھاتے ہوئے سود، فائنانس، چٹھیاں، یہ جتنی بھی چیزیں بینک میں لین دین یہ سب کرتے ہوئے کھا رہے، پھر اس کے بعد اللہ میری پریشانی دور کر، پھر کہاں سے ہوگی پریشانی دور؟ تو یاد رکھو دعا قبول نہیں ہوگی. پانچویں چیز. چھٹویں چیز اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ایک آدمی نیکیاں لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو دھول کی طرح، ہوا کے ذرات کی طرح، روئی کی طرح اڑا دیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تنہائی میں جب ہوتا، اکیلے میں جب ہوتا، حرام چیزوں کو حلال کر لیتا اپنے اوپر. اکیلے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، حرام تھی لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے لیے حلال. اکیلے میں گناہ کرنے والا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج سب برباد ہو جاتے. یاد رکھو اس لیے گناہوں کی وجہ سے اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. تو اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھنا بولے تو وہ گناہ بھی نہیں کرنا. جو گناہ سے بچتا اس کی نیکیاں بھی بچی رہیں گی. ورنہ نہیں بھائی ہمارے پاس کیا ہے، نہیں تھوڑے نیکیاں بھی ہے نا ہمارے پاس اور تھوڑے گناہ بھی کر لیں گے، برابر ہو جاتے نا. ہمارے پاس شیطان یہ خیال ڈالتا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کیا ہے ترازو میں ہمارے نیکیاں اور ہمارے گناہ کو وزن کرے گا، تولے گا. تو اب کیا کریں گے؟ رمضان آیا تو روزہ بھی رکھ لیں گے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھ لیں گے، پھر کبھی کبھی کیا ہے صدقہ خیرات بھی کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ موقع ملے جب بھی تھوڑے گناہ بھی کر لینا. کیا ہو رہا؟ تمہارے پاس ہے نا جی نیکیاں، تمہارے پاس قرآن پڑھے سو ہے نا جی تلاوت کا ثواب، اتنے نیکیاں ہیں، ایک ہی گناہ نہ کر لو.
چھوٹا گناہ نہ کر لو، ایک مرتبہ نہ کر لو، کیا ہوتا شیطان وسوسے ڈالا، ہم بھی ہاؤ نیکیاں بھی ہے میرے گناہ بھی، چلو کوئی بات نہیں، دو برابر ہو جاتے بول کے کر لیتے. لیکن کیا ہو رہا، نیکیاں برباد ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، یہ نقصان ہے. پھر اسی طرح ساتویں چیز، رزق میں کمی اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. رزق میں کمی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہیں جی فلاں تو پھر وہ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے لیکن وہ تو بہت بڑے کروڑ پتی ہے نا، مالدار ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا، ڈھیل دیتا کسی کو، ٹھیک ہے جا، اور جا کتنا جاتا اور گناہ میں چلے جاتا، اس کی آخرت برباد ہو رہی اور گناہ اس کے نام اعمال میں جمع ہوتے رہتے. اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ انہوں گناہ کر رہے پھر بھی ان کے گھر میں بہت برکت ہے، ہم اتنے نیک بن رہے پھر بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، یہ خیال نہ آئے، یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، 8ویں چیز، سکون ختم ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کا سکون ختم ہو جاتا. سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. اصل میں دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے مل رہا، بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے ذکر سے مطلب اللہ کی عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، صبح شام اذکار پڑھنے سے، ذکر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے سے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تم اللہ کا ذکر کرو تمہارے دل کو سکون ملے گا. اب جس کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا سمجھو کہ پھر اس کا ایمان کمزور ہے، یا تو پھر وہ سوچ رہا ہے آج کیا کرتے سکون کے لیے، کوئی شراب پی رہا، کیوں بھائی میرے دل کو سکون ملنا، رات کو نیند نہیں آتی بھائی، بغیر شراب کے نیند ہی نہیں آتی میرے کو، سکون نہیں ہے. کچھ لوگوں کو کیا ہے، سگریٹ پیتے رہتے بار بار، داڑھی ہے ٹوپی ہے سگریٹ، کیوں بھائی ٹینشن ہے بھائی، بہت زیادہ تھوڑا سگریٹ پیے تو سکون آتا. ہمارے عورتوں کو اب شراب سگریٹ تو نہیں پیتی عورتیں، لیکن کیا ہے تھوڑا سیریل دیکھ لیے تو، تھوڑا ایک فلم لگا لیے تو، تھوڑا کانوں میں ہیڈ سیٹ لگا لیے تو دل کو سکون دکھتا. اتنے ٹینشن آئے معلوم ہے میرے کو، بچوں کا ٹینشن، شوہر کا ٹینشن، ان کا ٹینشن، ان کا ٹینشن، یہ سب ٹینشن بھولنا بولے تو تھوڑا سا کیا ہے ریموٹ آن کر لیے تو اب اس کے بعد جتنی دیر دیکھے اتنی دیر سکون. سکون کا مطلب یہی ہے نا، یہ جتنی بھی چیزیں ہم سکون کے لیے استعمال کر لے رہے ہم سمجھ رہے سکون ملتا ہے، یہ سکون کتنی دیر رہتا؟ تھوڑی دیر. جتنی دیر وہ سامنے ہے اتنی دیر سکون. جیسا کہ بچہ رویا تو منہ میں نیپل لگا دیتے، جتنی دیر رکھتے اتنی دیر اس کو سکون رہتا، نکالے تو پھر روتا. مطلب کیا ہے، یہ سکون بھی ویسا ہی ہے، جتنی دیر تم دیکھے اتنی دیر ہی سکون، لیکن ہمیشہ کی سکون نہیں ہے. اس لیے شراب کا نشہ اترے سو اتنی دیر ہی اس کو سکون، نشہ اتر گیا تو پھر حیران، پھر پریشان. کروڑوں کا مالک ہے، بڑے بڑے بزنس ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، کتنا پریشان رہتا. جس کو نیند نہیں آتی نا، نیند کے گولیاں کھا کھا کے مرتا، پھر بھی نیند نہیں آتی اس کو، سکون ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ سوچئے بہت مال ہے، بڑے بڑے گاڑیاں ہیں، کروڑ پتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے کھیلنا، محبت کرنا اس کو نصیب نہیں ہوتا ایک 10 منٹ کے لیے بھی. کہاں ہے اس کو؟ بچوں کو دیکھ کے تو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے لوگوں کو، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، بھیک مانگ کے کھانے والا بھی صرف اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کرتا، سکون محسوس کرتا. لیکن کروڑ پتی ہے اپنے بچوں کو، کئی بچے بولتے بھی یہ بات، ہمارے ابا سے کبھی ہم کو 5 منٹ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اتنا بیزی ہو گیا، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا، اس کا خیال پورا ہمیشہ نوٹ جمانا کرنا، جمانا کمانا، یہی ٹینشن میں رہتا. اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ، کئی لوگوں کے طلاق اس وجہ سے ہوتے ہیں، ہمارے کو ٹائم ہی نہیں دیتا بھائی، ٹائم ہی نہیں ہے گھر میں، تو یہ سکون ختم ہو گیا. آپ دوسری طرف دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جو بیچ روڈ پہ سو جاتے لیکن سکون کی نیند سو جاتے، نرم نرم گدیوں پہ سونے والے کو بھی نیند نہیں آتی. تو زندگی میں چین و سکون ختم، ہمیشہ ڈپریشن میں، ہمیشہ ٹینشن میں، ہمیشہ غصے میں، ہمیشہ چڑچڑاپن، نہ کھانا کھائے تو نہ سکون ملتا، نہ رات کو آرام کرے تو سکون ملتا، نہ بچوں سے بات کرے تو سکون ملتا، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے سکون حاصل کرتے، ہمیشہ ٹینشن، زندگی عذاب بن جاتی ہے، یاد رکھو. تو بہرحال جو اللہ کے ذکر سے
دور ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا۔ اسی لیے بڑے بڑے ہم لوگ پردے پہ دکھنے والے بڑے بڑے ایکٹر ایکٹریسز سمجھتے، بڑے بڑے بزنس مین ہم سمجھتے ہیں، بلکہ سپر سٹار جو مشہور ہے سب لوگ جانتے ہیں، رجنی کانت، اس کا ایک مرتبہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ کسی انٹرویو میں بول رہا تھا، حالانکہ ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ سب سے بڑا اگر سپر سٹار ہے تو وہ ہے، اور سب سے زیادہ پیسے لینے والا کسی ایک فلم کے لیے بولے تو وہ ہے، اور سب سے زیادہ فین فالوئنگ اگر کسی کی ہے بولے تو وہ اسی کی ہے۔ میں یہ سب اس لیے نہیں بول رہا کہ تم بھی اس کے فین بن جاؤ، میں اس لیے بول رہا کہ یہ اتنا مشہور ہے، بلکہ اس کو تمل ناڈو میں ایک بھگوان کی طرح دیکھتے، اس کی فوٹو لگا کے پوجا کرتے، لیکن وہ انٹرویو میں بول رہا تھا کہ اتنا سب کچھ ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے، بولا اتنا سب کچھ ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ اسی لیے ڈپریشن میں آ کے کتنے ایکٹریسز ہیں، کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ جو خودکشی کر کے مر جا رہے ہیں آج، کتنے لوگ ہیں برین سٹروک آ کے مر گیا، کیا وجہ تھی جی؟ برین سٹروک کیوں آیا اس کو؟ ہارٹ اٹیک آیا کیوں آیا؟ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک کیوں؟ برین سٹروک کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کبھی سکون، اس کی زندگیوں میں کبھی سکون نام کی چیز نہیں ملتی، یاد رکھو۔ تو بہرحال سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تب سکون ملے گا۔ تو بہرحال یہ ہو گئے 8 جو انفرادی نقصانات گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اب پوری قوم پر جو نقصان ہوتا ہے گناہ کرنے کا وہ کیا ہے، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ قوم ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے۔ ملک اور قوم جہاں پر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ مطلب کیا ہے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے فساد، فتنہ، فساد، بے روزگاری ہو۔ آج دیکھیے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک سمجھنے والے ملکوں میں بھی آج کیا ہے، برٹن کی حالت کیا ہے دیکھیے، نیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے، لنڈن کی حالت کیا ہے دیکھیے۔ ہاں، پی ایم بننے کے بعد 15 دن کے اندر اندر وہ ریزائن کر دی، پورے ملک کے حالات برباد۔ سری لنکا کی حالت کیا ہے ابھی اس وقت دیکھیے، آپ نیوز میں دیکھتے ہوں گے، پورے ملک پورے قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ کیوں؟ جب گناہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، بیماریوں کی شکل میں فساد، لڑائی جھگڑوں کی شکل میں فساد، کھانے کی پینے کی کمی کی شکل میں فساد۔ یہ سب فساد گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور آیت بھی سن لیجئے جو کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینا برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کر لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 طرح کا عذاب اس آیت میں ذکر کرتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش برسایا، اور کچھ لوگوں پر، یہ پچھلے قوموں کے واقعات ہے اللہ تعالیٰ بیان کرا، پچھلے قوموں میں جب وہ لوگ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو پتھر آسمان سے برسا کر ان کو کیا ہے برباد کر دیا، اور بعضوں کو سخت آواز نے دبوچ لیا۔ خالی آواز آئی، چیخ آئی، ایک چیخ کی وجہ سے سب کے سب مر گئے۔ اللہ ایسا قوم کو ہلاک کر دیا، پوری قوم برباد ہو گئی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون کے تعلق سے ہم سنتے ہیں زمین میں دھس گیا وہ۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ کون ڈوبا پانی میں؟ فرعون ڈوبا۔ ایسے کتنے سیلاب آتے ہیں، کیا ہوا؟ ایک سیلاب اگر آ گیا، تھوڑا سا پانی سمندر سے باہر آ گیا، پوری قوم پوری کیا ہے وہاں کے علاقے پورے کے پورے برباد، ہزاروں کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہم لوگ یہ عذاب، یہ طوفان،
یہ سب چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اسی لیے کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسایا تھا, قوم سمود کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کی واقعات ہم لوگوں کو نصیحت کے لیے بیان کر رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو اس قوموں سے بھی زیادہ, ان قوموں سے بھی زیادہ آج بہت زیادہ گناہ ہو رہے. اس کے باوجود آج تک ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر یہ جو پوری ہلاکت ہوئی, اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہی ختم کر دیا تھا عذاب کے ذریعے. آج تک تو ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہے کہ ہم بھی کب کی ختم ہو جانا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. کون سی دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے, میں اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا. کتنے؟ کیا دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی یہ دعا کرے, اے اللہ 3 میں سے اللہ تعالیٰ 2 قبول کر لیا, 1 قبول نہیں کرا. تو کیا دعائیں تھی جو 2 قبول ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری قوم کو, یعنی پوری قوم کو قحط سالی سے ختم نہ کر. قحط سالی, بھوک ماری, کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے میری قوم پوری برباد ہو جائے, بھوکے مر جائے, اللہ ایسا مت مار. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. اس لیے کیا ہے, کوئی بھی قوم بھوک کی وجہ سے نہیں مرتی. دوسری چیز, اللہ غرق کر کے ہلاک نہ کر میری امت کو. غرق کر کے, جیسا کہ پانی میں ڈبو کر ہو سکتا ہے یا زمین میں دھسا کر غرق کر دینا, اس کی وجہ سے پوری قوم کو اللہ ہلاکت میں نہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیا. تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, اے اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کر, اس لیے لڑائیاں جاری ہیں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی, تبھی تو آج تک ہم لوگ زندہ ہیں. ورنہ کب کی یہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب بھیج دیتا, کب کی ختم ہو جاتے, یاد رکھو. تو بہرحال یہ پہلا نقصان ہے, پوری قوم ہلاک اور برباد کر دیتا اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے. اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج دیتا اس قوم میں جہاں گناہ زیادہ ہوتے. کیسے زلزلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آخری زمانے میں لوگوں کو دھنسایا جائے گا, پتھروں کی بارش ہوگی, شکلیں مسخ کی جائے گی. یہ کب ہوگا؟ 3 طرح کا عذاب. ایک تو زمین میں دھنسا دے گا, پتھروں کی بارش برسائے گا, شکلیں مسخ کر دے گا, شکلیں بگاڑ دے گا, چہرے بدل جائیں گے. کب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آلات موسیقی پھیل جائے گی. آلات موسیقی بولے تو میوزک, جتنے بھی میوزک بجانے والے, بجنے والے باجے, انسٹرومنٹس جتنے بھی ہیں, چاہے وہ ڈی جے کی شکل میں, بینڈ کی شکل میں, میوزک کی شکل میں, گانے کی شکل میں, کون سی بھی چیز ہو, جب میوزک پھیل جائے گی, گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیں گے. صحیح الجامع میں یہ روایت ہے. دوسری حدیث بھی سناتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے لوگ شراب پئیں گے نام بدل بدل کر, اور ان کے سروں پر میوزک بجائی جائے گی, گانے والیاں گائیں گی. زمین میں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو دھسا دے گا, ان کی شکلوں کو بندر اور سور بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ابن ماجہ میں موجود ہے. کیا ہے؟ گانے والیاں سروں پر گائیں گی. جب پہلی مرتبہ یہ حدیث تقریباً 10 یا 12 سال پہلے میں نے پڑھا تھا, اس وقت اتنی گہرائی میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. ارے سروں پر گانے کا مطلب کیا ہے؟ سروں پر میوزک بجے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ 10-15 سال پہلے یہ سسٹم جو آج یہ جو ڈی جے کا چل رہا نا, یہ گاڑیاں لگا کے اوپر ڈی جے, ہاں گاڑیوں کے اوپر جو ہے سو ڈی جے باندھ کے پھر میوزک بجائیں گے, اور یہ جو سٹیج شوز کون سے سنگر کے, سپر سنگر کے, پتہ نہیں اور کون کون سے سنگرز بننے کے لیے جو آج ٹی ویوں میں پروگرامز آتے ہیں, گانوں کی پریکٹسیں ہو رہی ہے, گانے والیاں عام ہو جائیں گی, میوزک بجے گی, ناچنے والے ناچیں گے, شراب پی کے ناچیں گے. ناچ رہے آج غیر مسلموں کو تو چھوڑو, مسلمان ناچ رہا آج. کوئی دکان کی اوپننگ بغیر ڈی جے بغیر گانے کی نہیں ہو رہی آج. کوئی شادی بہت کم اللہ بچائے, بغیر ڈی جے بغیر گانے کی شادیاں نہیں ہوتی. شادی کی ویڈیو کیسٹس نہیں بنتے بغیر گانے بغیر میوزک کے.
کوئی گاڑی کا سفر نہیں ہوتا جس میں میوزک اور گانا نہ ہو، کسی کا موبائل نہیں بچا آج جس میں گانے اور میوزک نہ ہو۔ اتنا زیادہ میوزک پھیل گیا، اتنے زیادہ گانے والیاں پھیل گئی، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسائے گا، بندر اور سور بنا دے گا ان کی شکلوں کو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زلزلے آئیں گے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ، یہ ایک آخری آیت ہے آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح کو شکست میں تبدیل کر دے گا، یعنی جیتنے والی جنگ ہار میں تبدیل ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کسی بھی ملک میں آج جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہے، آپ غور کرنا کیا عزت ہے، کیا مقام ہے۔ پہلے آیت سنا دیتا ہوں، آپ سنیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 152، ترجمہ یہ ہے اس آیت کا، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزشیں تم سے درگزر فرما دیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیے، اصل میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو سمجھایا وہ یہ ہے، جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک جگہ پر بھیجا تھا، پہاڑ کے ایک راستے پر، کہ آپ وہاں سے نہیں ہٹنا۔ تقریباً 50 تیر انداز کرنے والے تھے، ان کو بھیجا کہ تم وہیں پر رہنا، وہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی تو کافروں کو شکست ہوئی، تو کافر کیا ہے، بھاگ رہے تھے، مال ان کے ساتھ لائے، سو مال و دولت یہ سب چیزیں کیا ہے وہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ وہ جو پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے جو دیکھ رہے تھے صحابہ، ان لوگوں نے سوچا کہ ارے جنگ ہی ختم ہو گئی، اب مال غنیمت ہے اس کو اصل میں سمیٹنا ہے، چلو کافر تو بھاگ رہے نا، اب ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، یہ سوچ کے صحابہ وہاں سے اترے۔ حالانکہ کچھ صحابہ منع کر رہے تھے، نہیں یہاں سے نہیں جانا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ لیکن کچھ صحابہ سوچے کہ جنگ ختم ہو گئی بھی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے، چلو بول کے مال سمیٹنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ جو دشمن ادھر سے بھاگا، ادھر سے دیکھا راستہ خالی ہے، پھر ادھر سے آ کے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی، صحابہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کئی صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، جنگ احد میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، دیکھو اللہ کی نافرمانی کرو گے، کیوں اللہ کے رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر جیتی ہوئی جنگ بھی ہار میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ گناہ کرو گے تو پھر تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری جیت نہیں ہوگی، کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہ سے بچیں گے تو وہی قوم، وہی ملک فتح حاصل کر سکتے ہیں، جیت حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں گناہ عام ہو جاتے تو پھر وہاں پر عزت بھی باقی نہیں رہے گی، وہاں پر یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو پھر بہرحال یہ نقصانات ہیں اتنے سارے جو گناہ کر لیتے ہیں، اس کے ایک تو انفرادی نقصان بتایا آپ کے سامنے، اور اجتماعی اور ملک اور قوم کے بھی نقصانات آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔